قدوس خدا کے کلام سے ہم آج جو ہے وہ دوسرا حکم جو ہم سیکھ رہے ہیں، آج اس کا آخری حصہ جون سا ہے، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اعتراضات جون سے ہیں جو بت پرستی کو قائم رکھنے والے جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق کسی بھی طرح کی کوئی صورت یا مورت جون سی ہے وہ آپ نہیں بنا سکتے، اور اسے بنا کر آپ جون سا اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کے آگے ہاتھ نہیں جوڑ سکتے، اس کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے، اس کے آگے اپنی مناجاتیں نہیں رکھ سکتے، تو وہ آپ پر جون سا ہے وہ اعتراضات کی بارش کرتے ہیں۔ آج ہم ان اعتراضات کو جو ہے اس حصے کے اندر جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا جون سا ہے وہ زندوں کا خدا ہے، خدا جون سا ہے وہ لیونگ گاڈ ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ ہم خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی جب 14ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس جون سا ہے ہمیں سکھاتا ہے، خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت کلام مقدس کے اندر سے ہم پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا جون سا ہے وہ دا لیونگ گاڈ ہے، وہ زندوں کا جو ہے وہ خدا ہے۔ وہ کوئی شخص جون سا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر شخص جون سا ہے اسے فنا ہے، ہر ذی شعور کو جون سا ہے وہ فنا کی حالت میں جائے گا۔ یہ صرف جون سا ہے ایک ہی ہستی دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گی، میں ہمیشہ جون سا ہے، کیونکہ قیامت اور زندگی پر میرا اختیار ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے جا کر بنی اسرائیل سے کہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اس سے مراد جون سا ہے، آپ جب ان الفاظات پہ جون سا غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زندہ جون سا ہستی کے الفاظ ہیں، کوئی ہستی جس کو فنا جون سا ہے وہ ہو، جس کو جون سا ہے جو مر چکی ہو، جو کہ اس کہتے ہیں نابود ہو چکی ہو، وہ ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتی۔ ہمارا خدا زندوں کا خدا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا، جو بائبل کا خدا، جو بنی اسرائیل کا خدا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، وہ زندوں کا خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے سیکھا کہ کلیسیا جون سی ہے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ ہم پچھلی قسط کے اندر جون سا ہے جو یہ 2 کمانڈمنٹ پارٹ 2 تھا، اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے جون سا ہے وہ ان 10 احکام کو جون سا ہے، اس کے دوسرے حکم کو جون سا ہے وہ کیتھولکس نے جو ہے وہ چاپ کیا اپنی گائیڈنس میں سے، اور 10ویں حکم کے 2 حصے کر کے ان کو 10 کمانڈمنٹس میں جو ہے وہ لے کے آیا۔ ہمیں جون سا ہے وہ کسی بھی طور پہ جون سا ہے وہ کسی بھی صورت کو جون سا ہے اس کے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی مورت کو بنا کر اپنے چرچز کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی جون سا ہے مورت کو بنا کر اپنے گھروں کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا خدا اور آپ کا خدا جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے۔ وہ جون سا ہے وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے جو ہے اس کی پرستش کر سکیں۔ اسے ایسے پرستار نہیں چاہیے جو کسی تصویر کے آگے کھڑے ہوں، جو کسی اور بت اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے آگے کھڑے ہوں اور اس سے التجائیں اور مناجاتیں کر رہے ہوں۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس جون سے ہمیں یوں سکھاتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 4 باب 23ویں اور 24ویں آیت، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا جون سا ہے وہ ایسے پرستار نہیں ڈھونڈتا جو خدا کے حکموں کو جون سا ہے پامال کرتے ہوں، وہ اس کے اندر کوئی بڑھاوا کرتے ہوں یا اس میں سے کچھ کم کرتے ہوں۔ خدا جون سا ہے وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، وہ ایسے جون سا
اپنے شاگرد اپنے بیٹے ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے جو ان سے اس کی پرستش کریں، جو پوری قوت کے ساتھ، جو پورے دل کے ساتھ، جو اپنی پوری جان کے ساتھ جو ان سے ہے، جو پوری عقل کے ساتھ جو ان سے ہے، وہ خداوند خدا کی پرستش کریں۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ ہمیں کسی بھی طور پر جون سا ہے بت پرستی کی جون سی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بھی صورت کو جون سا ہے خود سے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے سامنے لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بھی طور پر جون سا ہے بت کو بنا کر اپنے گھروں میں رکھنے کی، اپنے گلوں میں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے، اور ہمیں جون سا ہے وہ پوری طرح سے جون سا ہے جس طریقے سے کلام نے سکھایا، جس طریقے سے خدا نے حکم دیے، اس کے مطابق جون سا ہے روح اور سچائی کے ساتھ، نہ کہ گھڑی ہوئی باتیں، نہ کہ ان کلیسیا کی جس نے کلام کو خدا کو جو ہے وہ مسخ کر کے جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس کی سکھائی ہوئی ٹیچنگز کے مطابق، بلکہ جون سا ہے پورے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، کیونکہ کلام مقدس یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کر سکیں۔ ہم کلام مقدس کے اندر جون سا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ جون سا ہے جب ہم احبار کی کتاب 26واں باب اور اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں، احبار کی کتاب 26 باب اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم جو ہے دیکھتے ہیں تو کلام مقدس جون سا ہمیں یوں سکھاتا ہے، تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شیشہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ کلام خدا جون سا ہے بہت واضح ہے، کلام خدا جون سا کسی قسم کی کنفیوژن جون سی ہے وہ نہیں رکھتا، کلام خدا جون سا ہے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ جون سا بتا رہا ہے، کلام خدا جون سا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے لیے کسی بھی طور پر جون سا ہے کسی بھی طرح کی جون سی ہے کوئی بت نہ بنانا۔ آج جون سا ہے کلیسیا جو ہے وہ بت بنا کر اپنے گھروں کے اندر سجائے بیٹھی ہے، آج کلیسیا جون سی ہے بت بنا کر اپنے عبادت خانوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے جون سا جھکتے ہیں، ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، ان کے جون سا ہے چومتے ہیں، ان کو جون سا ہے تعظیم دیتے ہیں، ان کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ کسی بھی طور پر بت پرستی نہیں کرتے۔ بت پرستی جون سا ہے وہ کیا ہے؟ ہندو جون سے ہیں وہ ان کے اپنے خدا ہیں، وہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیں اپنے اپنے عبادت خانوں کے اندر رکھتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم جون سا ہے یہ بت بناتے ہیں اور یہ بت ہمارے خدا ہیں۔ لیکن یہ کلیسیا جو ہے جو خود بت بناتی ہے اور بت بنا کر اپنے عبادت خانے میں رکھتی ہے، اپنے گھر کے اندر رکھتی ہے، سیم وہی چیز جون سی ہے جس طرح ہندو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کلیسیا ہاتھ جوڑ کے ان بتوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جس طرح ہندو جون سے ہے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جس طرح ہندو جون سے ہے اس کی جھاڑ پونچھ کرتے ہیں، اسے اٹھائے پھرتے ہیں، یہاں پہ بھی کلیسیا اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، اسے چومتی ہے، اس کی جھاڑ پونچھ کرتی ہے، اسے اٹھا کر رکھتی ہے، اس کی تعظیم کرتی ہے۔ ہندوؤں اور اس کلیسیا کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی جون سا فرق نہیں ہے، وہ بھی بت پرست ہیں اور یہ بھی بت پرست ہیں، اور اسی بت پرستی کو جون سا ہے احبار کی کتاب جون سا ہے 23واں باب پہلی آیت واضح طور پہ بیان کر رہی ہے، تم اپنے لیے بت نہ بنانا۔ جب کلام خدا نے کہہ دیا کہ تم اپنے لیے بت نہ بنانا تو کیوں آپ کو ضرورت محسوس ہوئی؟ خداوند خدا روح ہے، کلام مقدس کے اندر سے ہم نے دیکھا کہ وہ روح ہے، اور وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، جو پورے اپنے دل کے ساتھ، سچائی سے مراد یہاں پہ کلام خدا میں ہی ہے کہ اپنے پورے سچے دل کے ساتھ، اپنی پوری عقل کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کلام خدا کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کر چلیں، اور اس کے حکموں کو جون سا ہے وہ مانیں اور اس پر اپنی زندگیوں کو استوار کریں۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس
طریقے سے جو سا ہے کلام خدا کو جو ہے اس کے اوپر چل سکیں۔ اس کے اوپر جو سا ہے جب آپ بت پرستی کو جو سا ہے بیان کرتے ہیں تو کیتھولک کلیسیا جو سی ہے جو کہ بت پرستی کو جو سا ہے رواج دیتی ہے، جو کہ اپنے عبادت خانوں میں جو ہے بت رکھتی ہے، اپنے گھروں کے اندر رکھتی ہے، اور پھر اپنے لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ آپ بت پرستی نہیں کر رہے۔ لوگ بھی جو سا ہے کیونکہ کلام خدا سے دور ہیں، وہ کلام خدا کو نہیں پڑھتے، وہ ان ٹیچنگز کو صرف چل رہے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بت بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو خدا نے خود جون سا ہے وہ کہہ دیا، خدا نے خود کہا کہ تم کروبی بنا کر جون سا ہے وہ عہد کے صندوق پر رکھنا، تم جون سا ہے سانپ کو جون سا پیتل کا سانپ بنانا اور اسے لاٹھی پر لٹکانا۔ تو اگر خدا جون سا ہے یہ بت بنانے کے یہ اسکرپچرز کے جون سا خلاف ہوتا تو خدا جون سا ہے ہمیں بھی جو ہے یہ بت بنانے نہ پڑتے۔ یہ بالکل غلط اعتراض ہے۔ ہم اس اعتراض کو سیکھیں گے کہ کلام خدا جون سا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ آئیں ہم جون سا ہے خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 4 آیت کا مطالعہ کریں۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی جب 4 آیت ہم دیکھتے ہیں، آئے ہم دیکھیں جہاں پہ خدا حکم دے رہا ہے وہاں پہ وہ کیا بتا رہا ہے۔ خروج 20:4 آیت، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ خدا بڑی وضاحت سے آپ کو بتا رہا ہے، نہ کسی قسم کا سٹیچو کوئی بنائیں اور نہ کسی قسم کی پکچر بنائیں جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، نہ وہ ایسی پکچر جو آسمان میں کوئی چیز موجود ہے۔ آپ کا اور میرا خدا جو ہے وہ جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتا ہے، وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ مصلوب ہوتا ہے، وہ ہمیں اپنے خون سے جو ہے خریدتا ہے اور آسمان پر واپس چلے جاتا ہے۔ کلام خدا جون سے آپ کو بتا رہا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ آپ کیا اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ کیا آپ کے جون سے ہے جو پوپ حضرات یا فادر حضرات یا آپ کے کلام سنانے والے جون سے ہیں، کیا وہ تراشی ہوئی مورتیں جون سی انہیں جائز قرار نہیں دے رہے؟ کلام خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ مورتیں نہ بنانا، اور آپ کے جون سے ہیں جو کلام سنانے والے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں مورتیں بنائیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کلام خدا اسی حکم میں، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، کسی بھی طور پہ جون سا پکچر نہ بنانا جو آسمان میں میرا اور آپ کا خدا آسمان میں ہے۔ آپ کو منع کر دیا گیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی پکچر نہ بنانا۔ آج آپ وہ لمبے بال اور نیلی آنکھوں والے شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ جون سے اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے اپنی مناجاتیں رکھتے ہیں، اسے اپنے دل کے اندر تعظیم اس کی دیتے ہیں۔ کلام خدا کی سراسر جون سی ہے یہ نفی ہے، اور جب آپ کلام خدا کی نفی کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے میں غیور خدا ہوں، میں آگ بھسم کرنے والی آگ ہوں، میں فنا کر دوں گا۔ تو نے اپنا معبود بدل لیا، اب جب تو مصیبت میں آئے تو اسی معبود کے آگے ہاتھ جوڑ، اسی معبود کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک، اسی معبود سے کہہ کہ جون سا ہے وہ تجھے اس مصیبت سے رہائی دے۔ لیکن وہ معبود جون سا ہے وہ تو تیرا اپنا گھڑا ہوا معبود ہے، تیرا اپنا بنایا ہوا معبود ہے، وہ تجھے کس طریقے سے جو ہے اس مصیبت سے چھڑائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا جو ہے بڑی وضاحت سے بتا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی نہ کوئی مورت نہ کوئی صورت جون سی ہے بنائی جائے۔ اب اس کو جون سا ہے وہ لے کر جب چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کلام خدا نے کہا، لیکن خروج 25ویں آیت 25واں باب اس کی 18ویں آیت کو بھی ذرا پڑھ لیں۔ آئیں ہم دیکھیں خروج 25 باب اس کی 18ویں آیت کیا بیان کرتی ہے۔ خروج کی کتاب ہم 25واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں چلتے ہیں، اور خدا فرما رہا ہے اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر کھڑ کر بنانا۔ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ خروج 20 باب 4 آیت تو آپ نے بتا دی، اس کے اندر تو آپ نے بتا دیا کہ کلام خدا کہہ رہا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا،
جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ لیکن خروج 25 باب اس کی 18ویں آیت جون سی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا۔ اگر خداوند خدا جون سا ہے یہ حکم دے رہا ہے تو یہ بھی حکم خداوند خدا کا ہی ہے۔ کلام خدا جون سا ہے اس کا جب بھی سوال کیا جائے گا کلام خدا اس کا خود جواب دے گا۔ کلام خدا جون سا ہے زندہ خدا کا کلام ہے، وہ اس کے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ جو بھی وہ بات کرتا ہے وہ سچائی اور راستی پہ جون سا ہے وہ منحصر ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنی کم علمی کے باعث، اپنی ناقص عقل کے باعث، اپنے دلوں کی سختی کے باعث اس کلام کو کھٹکھٹانے کی بجائے اس کلام پہ حجت کرنے کے باعث اگر اسے سمجھ نہیں پاتے تو یہ ہماری جون سی ہے غلطی ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خروج 25 باب 18ویں آیت ہے اس میں خداوند خدا کیوں بیان کر رہا ہے کہ یہ کروبی جون سے ہم بنائیں۔ اس کا جواب جون سا ہے بہت ہی نہایت آسان ہے۔ ہم اس کو جون سا ہے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں خروج 20 باب اس کے 4تھی آیت کو پھر سے پڑھنا ہوگا۔ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ کلام خدا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ کسی بھی طور پہ کسی طرح کی کوئی مورت یا صورت نہ بنائی جائے جو آسمان میں یا زمین پر یا نیچے پانیوں کے اندر ہو۔ ہم اس کی وجہ جون سے کلام خدا سے سیکھیں گے کہ کلام خدا یہ کیوں بتا رہا ہے کہ کیوں نہیں تم نے بنانی، کیا ریزنز ہیں کہ کسی بھی طرح کی جون سی ہے وہ تم نے مورت نہیں بنانی، کسی بھی طرح کی صورت نہیں بنانی جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ ہم خروج 20 باب اس کی 4تھی آیت کو جب 5ویں آیت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں تو 5ویں آیت میں اس حکم کے فوراً جون سا ہے بعد اگلی ہی آیت میں کلام خدا جون سا ہے جو زندہ خدا کے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں، خدا خود فرماتا ہے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی طور پہ تو نے کوئی صورت یا مورت نہیں بنانی جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہے۔ ہم 5ویں آیت دیکھتے ہیں اور اس کا ریزن خدا سمجھاتا ہے کہ کیوں میں تمہیں منع کر رہا ہوں، تو ان کے آگے سجدہ نہ ان کی عبادت کرنا۔ کیوں آپ کو منع کیا گیا کہ کسی بھی طرح کی کوئی مورت یا کسی بھی طرح کی صورت نہیں بنانی؟ اس لیے نہیں بنانی تاکہ آپ ان کو مقدم جون سے نہ قرار دیں، تاکہ آپ اس کی تعظیم نہ کریں، تاکہ آپ اس کی عبادت نہ کریں، تاکہ آپ اس کی سجدہ نہ کریں۔ آج آپ جون سا ہے جو بت بنا کے یا تصویریں جون سے ہے اپنے گھروں میں ٹانگتے ہیں، آپ صلیب کے اوپر بت بناتے ہیں، آپ بت بنا کر اپنی عبادت خانوں کے اندر رکھتے ہیں۔ کیا آپ جون سے ہے یہ بت بنا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا ان کی تعظیم نہیں کرتے؟ کیا ان کی جھاڑ پونچھ نہیں کرتے؟ کیا انہیں اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے؟ کیا ان کے آگے دعائیں نہیں کرتے؟ کلام خدا کیا کہہ رہا ہے 5ویں آیت میں، خروج 20 باب اس کی 5ویں آیت جون سی ہے اس حکم کا جون سا ہے وہ مقصد بیان کرتی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، تو سجدہ نہ کرنا، تو اپنے سر کو نہ جھکانا، تو اس کی تعظیم نہ کرنا، اور آگے لکھا ہے نہ ان کی عبادت کرنا، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے نہ ہونا، ان کے آگے مناجاتیں نہ کرنا۔ وہ بت ہیں، وہ بے جان بت ہیں، وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، وہ آپ کے محتاج ہیں۔ آپ ان کی جاڑ پونچھ کرتے ہیں، آپ جون سے ہے انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، اور پھر آپ ان سے مناجاتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ یہ یقیناً بت پرستی ہے، اور یہ خداوند خدا کے جون سے حکم کی سراسر نفی ہے۔ اور خداوند خدا فرما رہا ہے جب تو ایسی نفی کرے گا
جب تو بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھے گا، بت بنا کر اپنے عبادت خانوں کے اندر رکھے گا، ان کے آگے سجدہ کرے گا، ان کی عبادت کرے گا، تو خداوند آپ کو وان کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں، جو میری بات کا انکار کرتے ہیں، جو میری بات کو ماننے سے جو ہے مانے ہیں، جو مجھے جو سے دھتکارتے ہیں، جو اپنے فادرز کی یا اپنے کلام سنانے والے کی ٹیچنگز کو جو سا ہے اس کلام خدا کی ٹیچنگ کے سے اوپر رکھتے ہیں۔ کلام خدا یہ فرما رہا ہے ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ آج آپ کو خداوند خدا کے زندہ کلام نے بتا دیا، صرف آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی، صرف آپ کی اس حرکت سے آپ کو جو ہے وہ فنا نہیں کیا جائے گا، بلکہ خداوند خدا کا فرمان ہے اور اس کی باتیں اٹل ہیں، اس کی باتیں سچی ہیں۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک آپ کی بدکرداری کی سزا وہ دے گا، اور وہ لوگ جو اس کے کلام خدا پر چلتے ہیں، وہ اپنے دلوں سے اپنی روح سے جو ان سے اس کی عبادت کرتے ہیں، روح اور سچائی سے اس کے پرستار بنتے ہیں، جو کچھ کلام خدا نے سکھایا اس پر چلتے ہیں، ان کے لیے کلام خدا فرماتا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ خداوند خدا جو ان سا ہے کا شکر ہو کہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ جب آپ خروج 25ویں باب اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سونے کے دو جو کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر کھڑ کر بنانا کہا گیا، کسی بھی طور پر جون سا ہے جب وہ عہد کے صندوق پہ رکھے گئے، اور یہ عہد کا صندوق جون سا ہے وہ ہولی آف دا ہولیسٹ جون سا ہے وہ پلیس میں ہوتا تھا، وہ پاک ترین جون سا ہے وہ جو خیمہ کا حصہ تھا اس کے اندر رکھا جاتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ سردار کاہن جون سا ہے وہ اس کے اندر جاتا تھا، ایک دفعہ سال میں جون سا ہے اس کے وہ اجازت تھی کہ وہ کفارہ لے کر جون سا ہے بنی اسرائیل کا وہ جائے وہاں پہ، اور کسی بھی طور پر پورے کلام خدا کے اندر ایک بھی جگہ جون سا ہے کلام خدا میں یہ نہیں ذکر کہ کروبیوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہو، کروبیوں کو عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہو، ان کی تعظیم کرنے کے لیے کہا گیا ہو، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے سے کہا گیا ہو۔ آپ کا بت بنانا جون سا ہے آپ وہ عبادت کرتے ہیں، آپ جون سا ان کی تعظیم کرتے ہیں، آپ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، آپ ان کے آگے سروں کو جھکاتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ خداوند خدا کے حکم کی سراسر نفی کرتے ہیں۔ کلام خدا جون سا ہے وہ بت بنانے سے منع نہیں کر رہا، وہ صورت بنانے سے منع نہیں کر رہا، وہ پکچرز بنانے سے منع نہیں کر رہا، وہ منع کر رہا ہے کہ ان پکچرز کو، ان بتوں کو جب آپ بناتے ہیں تو ان کے آگے ان کی عبادت نہ کرنا، ان کی تعظیم نہ کرنا، ان کو سجدہ نہ کرنا، ان کے آگے ہاتھ نہ جوڑنا، ان کی جو ان سے آگے مناجاتیں نہ رکھنا، کیونکہ اس طریقے سے آپ اپنا معبود بدل ڈالتے ہیں، اور جب آپ اپنا معبود بدل ڈالتے ہیں تو وہ جس نے آپ کو خلق کیا، جس نے آپ کو بنایا، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں اور میں تیرے کیے کی سزا جون سا ہے تجھے تو دوں گا، لیکن یہ سزا تیسری اور چوتھی پشت آگے تیری اولاد کو دیتا رہوں گا۔ کلام خدا جون سا ہے ہمیں بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ یہ جو حکم ہے جو بت بنانے کا اور کسی بھی طرح کی صورت بنانے کا، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی طرح کا بت بناتے ہیں یا کسی طرح کی پکچر بناتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے اپنے پہ مقدم ٹھہراتے ہیں، تو آپ اس حکم کی نفی کرتے ہیں۔ ساری دنیا جون سی ہے یہ جانتی ہے کہ جب کوئی حکمران ہو یا بادشاہ ہو تو اس کے آگے جب سر جھکایا جاتا ہے تو اس کو اپنا مالک گردانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ان بتوں کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو وہ بت آپ کے مالک ٹھہرتے ہیں۔ میرا مالک خدا ہے، آپ کا مالک بھی خدا ہونا چاہیے۔ کسی بھی طور پر کسی بھی صورت کے آگے
किसी भी जौन सा है मूर्त के आगे उसे घड़ कर उसे बना कर उसके आगे सजदा ना करें, अपने सरों को ना झुकाएं, अपने उसे जौन सा है ताज़ीम ना दें। आपको किसी भी तौर पर जौन सा है इसको करने की इजाज़त नहीं है कलाम खुदा के अंदर। कलाम खुदा जौन सा है बड़ी वजाहत से जो है बताता है, और जब आपको जौन सा ये बताया जाता है कि ये हुक्म जौन सा है जो खरूज 20 बाब उसकी 4थी आयत में दिया गया कि तू अपने लिए कोई सूरत ना बनाना, ना कोई मूरत बनाना, तो उसका मकसद बयान कर दिया गया उसकी अगली आयत में, ताकि तू उनकी इबादत ना करे, ताकि तू उन्हें सजदा ना करे। कलाम खुदा जौन सा है हम देखते हैं, कलाम खुदा में हमने सीखा कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। खुदा जौन सा है उसके सच्चे परस्तार जौन सा है ईमान की रूह से उसकी परस्तिश करते हैं। वो ईमान की रूह से उसको जौन सा है वो देखते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उससे मिलते हैं। उन्हें किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी बुत की ज़रूरत नहीं कि वो बुत को देख कर जौन सा है उसको मिल सकें। वो रूह और सच्चाई के साथ, क्योंकि खुदा रूह है और वो रूह और सच्चाई से जौन सा है वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश कर सकें। हमने सीखा कि ये जो करोबी बनाए गए, ये जो अहद के संदूक पर रखने के लिए करोबी बनाने का मकसद जौन सा है वो मकसद था जब मूसा को तमाम तफसील जौन सी है वो खैमा इज्तिमा की बता देता है, तो खुदा कहता है कि जैसे तूने देखा वैसे ही बनाना। वो ये जो करोबी बनाए गए ये इन्फॉर्मेटिव जौन से हैं वो थे, इनको हरगिज़ भी जौन सा है सजदे के लिए नहीं बनाया गया, इनको हरगिज़ भी जौन सा है इबादत के लिए नहीं बनाया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जौन सा है जैसे मूसा को अक्स दिखाया गया आसमान में, वैसे उसे कहा गया कि इसको जौन सा है तू बनाना। लेकिन आप देखते हैं पूरे कलाम खुदा के अंदर एक भी आयत जौन सी है आप नहीं जौन सा है ढूंढते जहाँ पे ये कलाम खुदा बयान करे कि उन करोबियों को सजदा करने के लिए कहा गया। हम सीखते हैं कि साल में एक दफ़ा जौन सा है सरदार कहिन गुनाहों का कफ़ारा लेकर जौन सा है जाता था, और जौन सा है वो किसी भी तौर पर जौन सा है सजदा करने को या ताज़ीम करने को जौन सा है वो मना किया गया था। दूसरा इतराज़ जौन सा है जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि देखें खुदा ने जौन सा है मूसा को खुद कहा कि तू सांप, पीतल का सांप जौन सा है वो बनाकर उसे लाठी पर लटकाना और जो उस पर नज़र करेगा वो बच जाएगा। जब मूसा जौन सा है वो ये करता है तो हमें भी जौन सी है इसकी इजाज़त है कि हम भी जौन सा है वो बुत बनाएं। हम कलाम खुदा के अंदर सीखेंगे कि पीतल का सांप जौन सा है उसके बनाने की जो है वो रीज़न्स क्या थी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमने करोबियों का सीखा कि करोबी जौन सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव, वो अक्स जो आसमान में खुदा के तख्त का है उस तख्त को, क्योंकि जो अहद का संदूक था उसने खुदा ने कहा था कि यहाँ पर मैं जौन सा है आया करूँगा, यहाँ पे जौन सा है मेरा ज़हूर होगा, और उस तख्त को जौन सा है वो निशानदही होती है। लेकिन किसी भी तौर पर जौन सा है उसे सजदा करने या उसकी इबादत करने से मना किया गया है। हम कलाम खुदा के अंदर जो है वो देखते हैं कि ये जो पीतल का सांप है इसकी जौन सी है वो क्या रीजनिंग थी, मूसा को जौन सा है वो क्या कहा गया। हम गिनती की किताब 21वां बाब में चलेंगे, गिनती की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत का जब हम मुतालिया करें तो कलाम मुक़द्दस जौन सा हमें यूँ सिखाता है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्टी पर लटका दे, और जो सांप का डसा हो उस पर नज़र करेगा वो जीता बचेगा।
चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बल्टी पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने इस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। हम कलाम खुदा के अंदर जब ये इतराज़ किया जाता है कि देखें खुदा तो मूसा को खुद कहता है कि तू एक पीतल का सांप बना और उसे उस लाठी पर लटका दे, और जो उसे देखेगा सांप का डसा हुआ वो बच जाएगा। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि सांप का डसा हुआ जौन सा है, ये पैदाइश की किताब में हम सीखते हैं जब इब्ने आदम जौन सा है, जो आदम और हवा जौन सा है वो गुनाह करते हैं, तो शैतान जौन सा है वो सांप के ज़रिए से जौन सा है वो उनसे गुनाह जौन सा है वो करवाता है। सांप का जौन सा है गुनाह जौन सा है वो उस गुनाह के वसीले से जब उनसे होता है सरजद, खुदा का हुक्म उनसे जब टूटता है, तो वो खुदावंद उन्हें फरमाता है कि तू मरेगा। और आप देखते हैं कि गुनाह के नतीजे में आदम और हवा की जौन सी है वो मौत वाक़या होती है, और एक आदमी के वसीले से जब गुनाह होता है तो वो गुनाह जौन सा है तमाम बनी आदम में जौन सा है वो सरायत करता है। वो मौत जौन सी है जो आदम को का मुकद्दर ठहरी वो तमाम बनी आदम में जौन सा है उसका मुकद्दम ठहरती है। उस मौत को जौन सा है खुदा ने जौन सा है वो फतह करना है। और आप देखते हैं कि मसीह खुदावन जौन सा है, यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब में जब हम चलते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब और उसकी 4 आयत को जब हम मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें यूँ सिखाता है, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत जो है कलाम मुकद्दस में हम सीखते हैं, और जिस तरह मूसा ने शाम को बैबान में ऊंचे पर चढ़ाया उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। कलाम खुदा जौन सा है उसने बताया, आपने सीखा गिनती की किताब 21वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में कि मूसा को कहा गया कि पीतल का एक सांप बनाकर उसे बल्टी पर लटका दे, और जो कोई सांप का डसा हो उसे देखेगा, जब वो उसे देखेगा तो जीता बचेगा। इसी तरह मसीह खुदावन जो है यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत में बयान करता है कि जिस तरह मूसा ने बैबान में सांप को ऊंचे पे लटकाया उसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पे लटकाया जाएगा। जिस तरह जो है उस सांप को जौन सा है, सांप जौन सा है उस गुनाह को जाहिर करता है, जो गुनाह जौन सा है बागे अदन में जौन सा है अमा हवा और आदम से जो है सरजद होता है, उस गुनाह को जौन सा है सलीब पर लटका दिया जाता है, उस गुनाह को जौन सा है बल्टी पर लटका दिया जाता है। उस गुनाह को जब जौन सा है वो देखता है तो वो तौबा करता है, वो खुदा के हुक्म को जौन सा है वो देखता है कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी की गई। उस गुनाह को जौन सा है जो है मसीह खुदावन ने जब कहा कि जिस तरह मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पे लटकाया बयाबान में, इसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पे लटकाया जाएगा। जिस तरह वो गुनाह जौन सा है वो लटका दिया गया, इस तरह मसीह खुदावन मेरा और आपका खुदा तमाम जहान का गुनाह उठाकर ऊंचे पे चढ़ जाता है। और जिस तरह पीतल के सांप को देखने से जौन सा है वो शख्स जीते बचते थे। क्यों जीते बचते थे? क्योंकि गुनाह को लटका दिया गया, गुनाह पर फतह पाई गई। इसी तरह इब्ने आदम जौन सा है वो ऊंचे पर लटकाया गया और उसने जौन सा है अपने जहाँ के गुनाह उठा के वो ऊंचे पर लटकाया गया और उसने गुनाह पर फतह पाई, और उसने गुनाह के नतीजे में जो मौत जौन सी है सरजद हुई थी, जो मौत जौन सी है ठहराई गई थी, उस मौत को जौन सा फतह किया। और इसीलिए कलाम खुदा में हम सीखते हैं, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। उसने जौन सा है अबलीस को कुचल दिया, उसने जौन सा है उस अबलीस के ने जो गुनाह की करवाया था, उस गुनाह के नतीजे में जो खुदा और इंसान के दरमियान में दूरी हो गई थी,
جو اس کی حضوری سے جو ہے جو نکل گئے تھے، اس حضوری کو اس نے واپس جو ہے اس رشتے کو واپس جو سا ہے وہ استوار کیا. جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پہ لٹکایا، ابن آدم بھی اونچے پہ لٹکایا جائے گا. جس طرح موسیٰ نے جون سا ہے گناہ کو جون سا ہے وہ لٹکا دیا، اس طرح ابن آدم بھی گناہ اٹھا کر صلیب پر لٹکے گا. جس طرح اس گناہ پر موت نے جون سے ہے فتح پائی اور جو اسے دیکھے گا وہ جیتا بچے گا، اسی طرح ابن آدم کو جون سا ہے جب وہ اس پر نگاہ کرے گا، اس پر ایمان لائے گا کہ میرا اور آپ کا گناہ جو ہے میرا خدا اٹھا لے جاتا ہے اور اس کے خون بہانے سے میرے گناہ دھل جاتے ہیں. جب میں اس صلیب پر نگاہ کرتا ہوں تو میں بچ جاتا ہوں. کسی بھی طور پر جون سا ہے پیتل کا سانپ جون سا ہے اس کی پرستش کو نہیں کہا گیا. کسی بھی طور پر پیتل کا سانپ بنا کر اس کی عبادت کرنے کو نہیں کہا گیا. کسی بھی طور پر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر نہیں کہا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جون سی ہے وہ اس پیتل کے سانپ کی پرستش کے لیے جون سی ہے تیار ہوتی ہے تو اس پیتل کے سانپ کو توڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا غیور خدا ہے، وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. یہ بت پرستی کو رواج دینے والے آپ کو پیتل کے سانپ کا تو ذکر کر دیتے ہیں، اس کا مطلب نہیں بتاتے. اس کا مطلب نہیں بتاتے کہ اس کا مطلب کلام مقدس میں جب مسیح خداوند نے کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو اونچے پہ لٹکایا ابن آدم بھی اونچے پہ لٹکایا جائے گا. جس طرح موسیٰ نے اس گناہ کو جون سا ہے اونچے پہ لٹکایا، اس گناہ کو جون سا ہے لٹکا دیا، اس کے اوپر موت نے فتح پائی، اسی طرح ابن آدم بھی موت پر جون سا ہے وہ فتح پائے گا. ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب بنی اسرائیل جون سی ہے سانپ کی پرستش جون سی ہے وہ کرتی ہے تو اس سانپ کو جون سا ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے، سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. ہم دوسرا سلاطین 18ویں باب میں چلتے ہیں. دوسرا سلاطین اس کا 18واں باب اور ہم تیسری اور چوتھی آیت دیکھتے ہیں. اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا. اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا، جسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا. کیوں چکنا چور کر دیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے اور اس نے اس کا نام نوح شیطان رکھا. آپ دیکھتے ہیں کلام خدا میں بنی اسرائیل جب اس پیتل کے سانپ کو جو ہے اس کے آگے بخور جلاتی ہے، اس کے آگے جون سا ہے اس کی تعظیم کرتی ہے تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اسے مسمار کر دیا جاتا ہے. کیا آج آپ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتوں کے آگے انہیں توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آپ بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، آپ بھی ان کے آگے سروں کو جھکاتے ہیں، آپ بھی ان کے آگے جون سا ہے اپنے آپ کو سجدہ زیر کرتے ہیں، ان کو دلوں میں ان کی جگہ رکھتے ہیں. جس طرح اس پیتل کے سانپ کو جون سا ہے جب اس کی پرستش کی گئی، اس کی تعظیم کی گئی تو کلام خدا ہم سیکھتے ہیں کہ اس کو توڑ دیا گیا. اسی طرح جون سا ہے آج آپ پر بھی واجب ہے کہ جب آپ جون سا ہے کسی بھی صورت کسی بھی مورت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ پر بھی اگر آپ روح اور سچائی سے خداوند خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انہیں اپنے دلوں سے نکالنا ہوگا، آپ کو انہیں اپنے گھروں سے نکالنا ہوگا، آپ کو انہیں اپنے عبادت خانوں سے نکالنا ہوگا، آپ کو انہیں توڑنا ہوگا، انہیں مسمار کرنا ہوگا تاکہ آپ اس خدا کے غضب سے بچ سکیں جو اس نے فرمایا ہے کہ میں غیور خدا ہوں، میں تیری بدکرداری کی سزا تیری اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا.
اگر آپ اس بت کو، اس صورت کو اپنے اندر سے نکال پھینکتے ہیں، اپنے گھروں سے نکال پھینکتے ہیں، اپنے عبادت خانوں سے نکال پھینکتے ہیں، تو وہ فرماتا ہے اور ان ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں برکت دیتا ہوں، میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کروبیوں سے سیکھا کہ کروبی جون سے ہیں وہ اس خدا کے تخت کو جو موسیٰ کو دکھایا گیا آسمان میں رویا سے، اس کی جون سا ہے وہ عکس جو ہے وہ زمین پر بنایا جاتا ہے جب خدا ان میں سکونت کرتا ہے۔ کسی بھی طور پر جون سا ہے بنی اسرائیل کو اس کی پرستش کا نہیں کہا گیا، بنی اسرائیل کو اس کی عبادت کا نہیں کہا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں پیتل کا سانپ جون سا ہے جو بیابان میں موسیٰ بلتی پر لٹکاتا ہے اور اس پہ جو نگاہ کرتا ہے سانپ کا ڈسا ہوا وہ جیتا بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسیح خداوند اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو اونچے پہ لٹکایا، ابن آدم بھی اونچا پہ لٹکایا جائے گا۔ جس طرح موسیٰ جون سا ہے اس گناہ کو لٹکا دیتا ہے اور اس گناہ پر جون سا ہے وہ فتح پائی جاتی ہے، اس طرح ابن آدم بھی جو ہے تمام جہاں کا گناہ اٹھا کے لے جائے گا اور صلیب پر جون سا ہے موت پر فتح یابی حاصل کرے گا۔ خداوند ہمیں سب کو برکت دے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں۔ ایک اور اعتراض کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے صورت کا ذکر کیا، ٹھیک ہے مورت جون سی ہے ہم اگر نہیں بناتے تو صورت جون سی ہے آپ تو اپنے گھروں میں اپنے والدین کی صورت جون سی ہے پکچرز لگاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی پکچرز لگاتے ہیں، آپ اپنے جو ہے شادیوں کی تصاویر لگاتے ہیں، تو پھر آپ کو جون سی ہے تصویریں اگر منع کی گئی ہیں تو پھر آپ تصویریں کیوں لگاتے ہیں؟ پھر آپ کسی بھی طور پر اپنے بٹوے میں تصویریں نہیں رکھ سکتے۔ کلام خدا کے اندر جون سا ہے ہم سیکھتے ہیں، کلام خدا جون سا ہے ہمیں فرماتا ہے خروج کی کتاب میں کہ تو اپنے لیے کوئی مورت نہ بنانا، نہ کوئی صورت بنانا، اور 5ویں آیت میں جون سا ہے وہ اس کا مقصد بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے تاکہ تو ان کو سجدہ نہ کرے، تاکہ تو ان کی عبادت نہ کرے۔ آج آپ اپنی فیملی کی تصویر جو ہے ان کی وہ سجدہ نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے نہیں ہوتے، ان کی جون سی ہے تعظیم جون سی ہے ان کی سے مناجاتیں نہیں کرتے، ان کو اپنے دل کے اندر ان کی تعظیم جون سی ہے وہ نہیں کرتے خدا کے طور پر۔ یہاں پہ ماں باپ کو جون سا ہے ان کی پرستش نہیں آپ کر سکتے، ماں باپ کی جون سی ہے عبادت نہیں کر سکتے، ماں باپ کی آپ عزت کریں گے۔ آپ جون سا جو حکم ہے وہ عبادت کرنے کے لیے کہا گیا کہ تاکہ تو ان کی عبادت نہ کرے، تاکہ تو انہیں سجدہ نہ کرے۔ کسی بھی طور پہ جو پکچرز آپ اپنی فیملی کی جون سی ہیں بناتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی بناتے ہیں، کلام خدا ان سے نہیں روکتا۔ کلام خدا کسی بھی صورت، کسی بھی مورت جب آپ بناتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی سجدہ کرتے ہیں تو کلام خدا آپ کو مانے رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا مکاشوہ کے اندر جب ہم مکاشوہ کی کتاب اس کا جو ہے 21واں باب جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس 22ویں باب میں ہم اس کے اندر دیکھیں گے یوحنا رسول کا جو مکاشوہ ہے اس کا 22واں باب، اس کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ ہم اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو دیکھیں۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ ہم یہاں پہ کلام مقدس کے اندر دیکھیں گے کہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، عبادت صرف خدا کے لیے ہے، تعظیم صرف خدا کے لیے ہے، مناجاتیں صرف اس کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، التجائیں صرف اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے آپ صرف اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ جون سے آپ کو سجدہ کرنے سے، آپ کو عبادت کرنے سے منع کیا گیا۔ جب یوحنا رسول جون سا ہے
وہ یہ فرما رہا ہے میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھ سے مجھے یہ باتیں دکھائیں، میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، خدا ہی کو سجدہ کر۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو آپ سجدہ کریں گے، ایک ہی ہستی ہے جس کی آپ عبادت کریں گے، ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے آپ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے۔ آپ کسی بت کے سامنے، کسی صورت کے سامنے جو آپ کے اپنی بنائی ہوئی ہے، جو نہ سن سکتی ہے، جو نہ بول سکتی ہے، جو نہ دیکھ سکتی ہے، جو نہ چل سکتی ہے، جو نہ آپ کو جون سا کوئی چیز آپ سے لے سکتی ہے، نہ آپ کو دے سکتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی محتاج ہے، وہ آپ کی محتاج ہے۔ آپ اسے اٹھائے اٹھائے لیے پھرتے ہیں، آپ کی وہ محتاج ہے، وہ آپ اس کی جھاڑ پہنچ کرتے ہیں۔ ان بتوں کو مسمار کریں، ان بتوں کو توڑ ڈالیں، ان بتوں سے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے گھروں کو پاک کریں، اپنے عبادت خانوں کو پاک کریں، اور اس زندہ خدا، سچا خدا کے جون سا ہے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، تو وہ ان ہزاروں پر جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ان پر وہ رحم کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتے، جو اپنے دلوں کی سختی، اپنے کلام سنانے والے کی مسخ کردہ تعلیم کے مطابق، نہ کہ خدا کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں گے، وہ یہ فرماتا ہے میں غیور خدا ہوں، اور تیری بدکرداری کی سزا میں تیری اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا۔ کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اور اسے ہی اپنی زندگی کا، اسے ہی اپنا معبود ٹھہرائیں، اسے ہی اپنا جون سا ہے مالک ٹھہرائیں، اور اسی سے مناجاتیں اور التجائیں کریں۔ خداوند ان سب کو جو اس کی حضوری میں جاتے ہیں، جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، برکتوں پر برکتیں دے، آمین۔